الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ لوگوں عبادت کرنی ہے تو صرف میری کرنی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ میرے سوا کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرانا، کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرنی، اور ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مل کے کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور فرماتے ہیں رضا اللہ فی رضا الوالدین، لوگوں اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ گویا فرمان خداوندی اور فرمان مستفوی سے یہ ثابت ہوا کہ اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ پہ راضی ہو جائے تو وہ اپنے والدین کو راضی کر لے، عرشوں کا رحمان رب بھی راضی ہو جائے گا اور مدینے کا سلطان بھی راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ قدر سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین نے والدین کی رضا کو اپنی رضا فرمایا ہے۔ فرمایا یاد رکھنا اگر والدین راضی ہیں تو یوں سمجھ لو کہ میں راضی ہوں، اور اگر والدین ناراض ہیں تو بس سمجھ لینا کہ میں ناراض ہوں۔ آج کا یہ جو درس پاک ہے مسجد بلال میں، اس سے خصوصی پیغام یہ ہے کہ جہاں ہم بوڑھے مائی باپ کو چھوڑ کر درگاہوں پر فیض ڈھونڈتے پھرتے ہیں، دیگر جگہوں پر ہم لوگ وہاں سے فائدہ تلاش کرتے ہیں، سب سے پہلا پیر خانہ جو ہے وہ باپ اور ماں کی درگاہ ہے، ان کا گھر ہے۔ ان دونوں کی خدمت کیجئے، پھر جس ولی کے پاس جائیں گے اللہ بھی کرم فرمائے گا اور اس ولی کے فیض سے بھی اللہ رب العالمین آپ کو مستفیض فرمائے گا۔ دعا کرتے ہیں میرا کریم پروردگار عالم والدین کی اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔